آج جو ہم سیکھیں گے کلام خدا کے اندر سے، پچھلی دفعہ ہم نے جو ہے خدائے قدوس کے مقررہ ایام، مقررہ وقت، اپوائنٹڈ ٹائم کا جو آخری اپوائنٹڈ ٹائم ہے جسے سکوت کہا گیا ہے، یوم سکوت، اس کو جو سے تفصیل سے سیکھا۔ آج ہم اسی سکوت کا جو 8واں دن ہے اس کو دیکھیں گے۔ یہ یہوہ خدائے قدوس کی طرف سے مقررہ ایام ہے، یہ انسان کے اپوائنٹڈ ٹائمز نہیں ہیں، نہ ہی کسی قبیلے نہ ہی کسی قوم کے اپوائنٹڈ ٹائمز ہیں۔ احبار کی کتاب 23ویں باب میں واضح طور پہ یہوہ خدائے قدوس اپنے بندہ موشے کی معرفت فرماتے ہیں، یہ میرے مقررہ ایام ہیں، ان کو آپ میرے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور موشے جو یہوہ خدائے قدوس کے بندے ہیں، وہ اپنے خدا کے حکم کے مطابق ان کے لوگ، ان کی چنی ہوئی قوم بنی اسرائیل تک اس پیغام کو پہنچا دیتے ہیں۔ میرے اور آپ سے کلام خدا کی بہت ساری باتیں مخفی رکھی گئی ہیں۔ انہیں مخفی رکھنے کا سبب کلام سے رہنمائی حاصل نہ کرنا ہے۔ یہ مقررہ ایام جو ہیں یہ نہایت ضروری ہیں۔ ان کی جون سی ہے کلام خدا کے اندر اہمیت، ان کی فضیلت، یہ وہ خدائے قدوس کا انتظام الہی ہے جو ان 7 مقررہ ایام کے ذریعے سے انہوں نے ہماری تربیت کے لیے دیا، ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں یہ سونپا گیا کہ ہم ان ایام کو نہ صرف سنیں، سیکھیں، سمجھیں، اپنائیں، تاکہ جب یہوہ کا دن آ پہنچے تو ہم جو ان سے ان کماریوں کی مانی نہ ٹھہریں جن کی کپیوں میں تیل نہیں تھا، اور وہ یہوہ کے ساتھ اس ضیافت میں داخل نہ ہونے پائے۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم ان ایام کو تفصیل سے جو سے سیکھیں۔ آج جو ہم سیکھیں گے یہ اس وقت کی نشاندہی کر رہا ہے، اس وقت کو بیان کر رہا ہے جب یہوہ خدائے قدوس اپنے لوگوں کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہت کا عرصہ مکمل کر پائیں گے، کر چکے ہوں گے، اور اس کے بعد کے واقعات کس طریقے سے رونما ہونے ہیں، اس 8ویں روز کے اندر ان کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ اگر آپ نے سکوت، جسے انگلش میں فیسٹ آف ٹیبرنیکل کہتے ہیں اور اردو میں عید خیام کہتے ہیں، اگر اس کے بارے میں رہنمائی حاصل نہیں کی تو کائنڈلی آپ احبار کی کتاب 23ویں باب کی 34ویں آیت سے اس کو سیکھیں، پڑھیں۔ اگر آپ جو ہے اس کی تفصیل میں اسے سیکھنا چاہتے ہیں، دا لیونگ ورڈ آف یہوہ یوٹیوب چینل کے اندر دا اپوائنٹڈ ٹائم پلے لسٹ کے اندر دا فیسٹ آف ٹیبرنیکل سکوت کو جو ان سے بیان کیا گیا ہے۔ آج جو ہم سیکھیں گے اس کا 8واں روز ہے، اور اس 8ویں روز کے اندر وہ بہت سارے واقعات جو آخری زمانہ، جو اینڈ ٹائم ببلیکل پروفیسیز ہیں، ان کو جو ان سے بیان کیا گیا ہے۔
اگر میں ان ایام کو سیکھنے سے قاصر رہا، ان ایام کو اپنانے سے قاصر رہا، اپنی تربیت کو مکمل نہ کر پایا، تو جب وہ وقت آ پہنچے گا تو آپ سیکھیں گے اس کے اندر، تو میں ان کماریوں کی مانند ٹھہرایا جاؤں گا۔ کلام خدا ایسے نہیں جو ہے بیان کر رہا۔ خدا قدوس نے ایسے ہی اپنے بندہ موشے کو نہیں کہہ دیا کہ میرے یہ مقررہ ایام میری قوم تک پہنچا دیں۔ آج لاکھوں لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال جو ان سے ہے، جو اس کلام خدا کی غیرت رکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں رکھتے، ان کی زندگیوں میں ایک سوال بار بار امڑتا ہے۔ وہ بار بار اپنی مصیبتوں، اپنی تکلیفوں کا رونا جو ان سے خدا قدوس کے آگے روتے ہیں، ان سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں، ان سے فریادی ہوتے ہیں، اور اپنی مناجات کے ذریعے سے ان سے درخواستیں کرتے ہیں کہ اے خدا، ہماری یہ مصیبت، ہماری یہ تکلیف ہم سے اٹھا لیں۔ اور خدا ان کی تکلیف سنتے ہیں، ان کی اس تکلیف کو ان پر سے ہٹاتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ پھر دوسری تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ میری یہ تمام تکلیفیں، تمام مصیبتیں جو ایک کے بعد ایک ایک کر کے میرے اوپر آتی ہیں، ان کا خاتمہ کب ہوگا؟ کب میں اپنی ان تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے والا ٹھہروں گا؟ وہ تمام لوگ جو کہ خدا قدوس کے آگے سربسجود ہوتے ہیں، اپنی تکلیفوں کا اعادہ کرتے ہیں، مناجاتیں کرتے ہیں، درخواستیں پیش کرتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک تکلیف کا سامنا کرتے ہیں، وہ اس لیے ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں کیونکہ وہ ان مقررہ ایام جو ان کی تربیت کے لیے دیے گئے ہیں، انہیں نہ سمجھنے کے باعث، دور ہونے کے باعث منانے سے قاصر ہیں۔ اگر وہ ان ایام کی تربیت حاصل کر لیتے، اگر وہ ان ایام کی سیکھ کو حاصل کر لیتے، کی سمجھ کو حاصل کر لیتے، تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان کی تکلیفیں جو ایک ایک کر کے ان پر آ رہی ہیں، ان کی مصیبتیں جو ایک ایک کر کے ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ کب ان کا اختتام ممکن ٹھہرے گا؟ وہ کون سا موقع ہوگا کہ کلام یہ کہے گا کہ تیری یہ تمام مصیبتیں تجھ پر سے دور ہو چکی ہیں، اب کوئی اور مصیبت تیرے پر باقی نہیں ہے؟ کلام خدا کے اندر بارہا دفعہ اس وقت کو بیان کیا گیا ہے، بارہا دفعہ مختلف حوالوں کے اندر خدا کے مختلف لوگوں نے روح القدس کی ہدایت سے اس کو بیان کیا ہے کہ میری اور آپ کی تمام تکلیفیں، مصیبتیں کب ہٹا لی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی۔ اس کے لیے ہمیں جو ان سے اگر رہنمائی حاصل کرنی ہے تو پھر ہمیں جو ان سے سیکھنا ہوگا، ہمیں جاننا ہوگا کہ وہ وقت کیا ہے۔ مجھے خدا قدوس کے ایام کو سیکھنا ہوگا۔ آئے ہم دیکھیں کہ میری تمام مصیبتیں، تمام تکلیفیں کے خاتمے کا دن جو ان سے ہے وہ کون سا ہے؟ کب میں جو ان سے ان اپنی تمام تکلیفوں سے، مصیبتوں سے آزاد ٹھہروں گا؟
میں چند ایک حوالوں میں جاؤں گا. کلسیوں کے خط دوسرے باب کی 2 سے 3 آیت. کلسیوں کا خط 2 باب اور اس کی آپ جب 2 سے 3 آیت دیکھتے ہیں تو کلام خدا مجھے اور آپ کو تسلی دیتا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گٹھے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانیں جن میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں. اگر مسیح میرے خدا ہیں، اگر آپ مسیح کو خدا مانتے ہیں تو خدا نے پھر جو ایام مقرر کیے ہیں انہیں قبول کریں. اگر آپ خدا کے مقرر کردہ ایام اپنے لیے نہیں ٹھہراتے تو پھر آپ کا خدا کوئی اور خدا ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ میرے لوگوں تک یہ میرے مقرر کردہ ایام ہیں، یہ میری عیدیں ہیں. آئے موشے، آئے میرے بندے، آئے میرے نبی میرے لوگوں تک ان کو پہنچا دیں. عبرانیوں کے خط 6 باب کہ ہم 11 سے 12 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. عبرانیوں کے خط 6 باب اور جب آپ 11 اور 12 آیت دیکھتے ہیں تو پھر سے ایک دفعہ مجھے اور آپ کو یہ کلام خدا سیکھنے کا موقع دیتا ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے جب میرے اور آپ کے تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں دور کر دی جائیں گی. لکھا ہے اور ہم اس بات کے آرزو مند ہیں کہ تم میں سے ہر شخص پوری امید کے واسطے آخر تک اسی طرح کوشش کرتا رہے تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ بلکہ ان کی مانند بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں. وعدہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ. تاکہ بلکہ ان کی مانند بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث، ایمان رکھتے ہوئے کہ خدا نے جو وعدہ کیا ہے تحمل کے ساتھ اس کے آرزومند ٹھہرو. وعدوں کے وارث ہوتے ہیں. اسی طرح ہم ایک اور حوالے میں چلتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب 21 باب میں. مکاشفہ کی کتاب 21 باب اور 4 آیت بیان کرتی ہے اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دیں گے. وہ تمام مصیبتیں، تمام تکلیفیں، تمام جو رنجشیں ہیں، تمام جو آپ کے آنسو ہیں ان تکلیفوں کے باعث، وہ تمام کے تمام پہنچ دیے جائیں گے. اس کا ایک وقت مقرر ہے. مجھے اور آپ کو اس وقت کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے یہ وقت خدا قدوس نے یہ 7 ایام 7 اپوائنٹڈ ٹائمز دیے تاکہ میں ان 7 اپوائنٹڈ ٹائمز کو جان کر اس وقت کو سیکھ پاؤں، تربیت حاصل کر سکوں، اپنا سکوں، تاکہ ایمان اور تحمل کے ساتھ اس وعدہ جو ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے اس کا وارث ٹھہر سکوں. کلام خدا کے اندر پیدائش سے لے کر مکاشفے تک ایک ہی بات ہے، انسان اور خدا کے درمیان تعلق کا. وہ تعلق جو انسان کی تخلیق پر قائم ہوا، انسان کے گناہ کی وجہ سے ٹوٹا، اس گناہ کا کفارہ ادا ہوا ہے. اس گناہ کے کفارے کے نتیجے میں انسان ایک مرتبہ پھر سے خدا کے ساتھ بسیرا کرنے والا ٹھہرے گا. اس تمام پہلو کو خدا نے 7 اپنے مقررہ ایام کے اندر کس طرح کس وقت کیا ہوگا بیان کیا ہے. افسوس کہ مجھے اور آپ کو یہ کہہ دیا گیا
کہ یہ یہودیوں کی عیدیں ہیں. یہ کہنے والے یہ تک نہ سمجھ پائے کہ یہودی بنی اسرائیل کا صرف ایک قبیلہ ہے. بنی اسرائیل جو ہے وہ 12 قبائل پہ مشتمل ہے. 10 قبائل جو تتر بتر کر دیے گئے، ان میں وہ قبائل شامل ہیں جو آج غیر اقوام کہلاتی ہیں، کیونکہ وہ غیر اقوام میں اندر رچ بس گئے. مسیح نے کہا میں اسرائیل کی کوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، کیونکہ میں آج مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے اس ہرے زیتون میں پیوست ٹھہرتا ہوں، اور اس ہرے زیتون وہ درخت بنی اسرائیل کہلاتا ہے. میں اسرائیلی ٹھہرتا ہوں جب میں مسیح کے کفارے کو قبول کرتا ہوں. مکاشوہ 21:4 میں کلام خدا مجھے سکھاتا ہے، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دیں گے. اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہی. پہلی چیزیں جاتی رہی. یہ کون سا وقت ہوگا جب سب آنسو پہنچ دیے جائیں گے؟ نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا رہے گا، نہ درد نہ تکلیف. اس وقت کو آج ہم سیکھنے کے لیے خدا کے دوست کی حضوری میں حاضر ہوئے. یہ تمام وقت جو ہیں، تمام اوقات ترتیب سے خدا قدوس نے موشے کی معرفت اپنی 7 اپوائنٹڈ ٹائمز، 7 مقررہ اوقات، جنہیں عرف عام میں 7 عیدیں بھی کہا جاتا ہے، میں دیے ہیں. ہمیں جو ان سے یہ دیکھنا ہے کہ انسان کب جو ہے آہو نالے سے، درد سے، تکلیف سے، مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرے گا، موت سے چھٹکارا حاصل کرے گا، اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہر کر اپنے خالق کے ساتھ بسیرا کرے گا. یہ جو 8واں دن ہے، 7 مقررہ ایام، 7 مقررہ عیدیں، 7 appointed times of Yahweh, not of any nation, not of any person, بلکہ یہوہ کے وہ کہتے ہیں my appointed time. خدا قدوس کہتے ہیں میرے مقررہ ایام. اس آخری ایام، آخری appointed time، آخری مقررہ عید، جسے سکوت عبرانی زبان میں کہا جاتا ہے، جس کا مطلب خیمہ ہے، بوت ہے، ٹیبرنیکل ہے، اس کا 8واں روز ہے، اور اسی کو ہم نے سیکھنا ہے. ہم جو ان سے آج اس کو سیکھنے کی خدا قدوس سے جستجو کریں گے، لیکن اس 8ویں روز کے اندر جو واقعات ہیں، ان کی جو ترتیب ہے، اس کے لیے ہمیں وقت درکار ہوگا، کیونکہ کلام خدا نے آپ کو یہ سکھایا ہے ایمان اور تحمل کے ساتھ. تو اگر آپ کلام خدا کو نیم دلی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، لاچارگی کے ساتھ، محض کلام خدا کو ویڈیو آن کرنے سے یا آڈیو آن کرنے سے اور باقی اپنے کام کرتے ہیں، اس سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو کلام خدا ایسے سے نہیں سیکھا جائے گا. آپ کو خدا کی حضوری میں خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے
اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا, آپ نے آپ کے اندر تحمل لانا ہوگا ایمان کے ساتھ کہ میرے خدا جو مجھے سکھانا چاہتے ہیں میں تحمل کے ساتھ خدا کے کلام کو سنوں گا, سیکھوں گا, سمجھ حاصل کروں گا, اپناؤں گا. تبھی خدا کا کلام اس وعدے کے مطابق جو زندگی کا وعدہ ہے, جو ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے, آپ کو وارث ٹھہراتا ہے. تو یہ اپنے دلوں کے اندر سے اس غلط فہمی کو نکال دیں کہ آپ لاچارگی کی حالت میں بیٹھے ہیں, نیم دلی کی حالت میں بیٹھے ہیں, اور خدا کا کلام آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی برکت سے نوازے گا. آئے ہم اس 8ویں روز جس کے اندر مکاشفہ 21واں باب 4 آیت اشارہ کر رہی ہے, نہ آہو نالا ہوگا, نہ موت ہوگی, نہ کوئی درد ہوگا. آئیں اس کو سیکھیں. اس کو دیکھنے کے لیے یہ جو 8واں روز ہے, اس اپوائنٹڈ ٹائم کا نام جون سے آپ کو سکوت میں نے بتایا عبرانی زبان میں, انگلش میں فیسٹ آف ٹیبرنیکل, فیسٹ آف بوتھ بھی کہا جاتا ہے, اور اردو میں عید خیام کہا جاتا ہے. اس کا جو 8واں روز ہے, اس 8ویں روز کو ایک نام دیا گیا ہے, اور اس کا مطلب ہے عبرانی زبان میں جو نام دیا گیا ہے وہ شمنائی ایت زرت ہے. شمنائی 8 کو کہتے ہیں, اور ایت زرت جو ہے یہ کانگریگیشن ہے, اسمبلی ہے, کلوزنگ ہے. تو جب آپ شمنائی ایت زرت کو دیکھتے ہیں جس کا ترجمہ اردو میں 8واں روز کیا گیا ہے, انگلش میں 8th ڈے کیا گیا ہے, اس کا مطلب ہے 8th ڈے آف اسمبلی. 8ویں روز جو مجمع ہوگا, اس روز کیا ہوگا, کیا کیا واقعہ رونما ہوں گے, اس کو ہم نے سیکھنا ہے. اس کے لیے ہم سب سے پہلے اخبار کی کتاب میں چلیں گے 23ویں باب, اور اس کی 34ویں سے 36ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. اخبار کی کتاب 23 باب 34 سے 36ویں آیت. 33ویں آیت میں دیکھیں تو یہوہ خدا قدوس موشے سے فرماتے ہیں, اور یہوہ نے موشے سے کہا, یہوہ خدا قدوس موشے سے فرما رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اور یہوہ نے موشے سے کہا بنی اسرائیل سے کہیں کہ اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک یہوہ کے لیے عید خیام ہوگی. 7واں مہینہ اس کی 15 تاریخ سے 7 روز تک عید خیام ہے, جسے سکوت کہتے ہیں عبرانی میں, اور فیسٹ آف ٹیبرنیکل انگلش میں. پہلے دن مقدس مجمع ہو, تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا. تم 7 دن برابر یہوہ کے حضور آتشی قربانی گزراننا. تم اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ 35ویں آیت آپ کو 34 اور 35ویں آیت جو ہے یہ آپ کو عید خیام کے متعلق بتا رہی ہے کہ یہ 7ویں مہینے کی 15 تاریخ سے سٹارٹ ہوگی, 7 دن تک رہے گی, خادمانہ کام نہیں کرنا, اور آپ نے جو ان سے کیا کرنا ہے اس دن آتشی قربانی یہوہ کی حضور 7 دن گزرانی ہے. اب اس میں جب آپ دیکھتے ہیں 8ویں دن کے متعلق تو 36ویں آیت بیان کرتی ہے 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو, اور پھر یہوہ کے حضور آتشی قربانی گزراننا. وہ خاص مجمع ہے.
جو پہلا دن ہے وہ خاص مجمع نہیں کہا گیا، کیونکہ جو 7 دن ہیں عید خیام کے، یہ یہوہ کے ساتھ آپ کا بصیرہ ہے، اس بادشاہت کا 1000 سالہ دور ہے۔ 8واں دن کہا گیا خاص مجمع ہے۔ یہ 8ویں دن کو خاص مجمع کیوں کہا گیا؟ وہ جو 7 دن ہیں جو کہ 1000 سال کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، عید خیام خدا کی بادشاہت کو بیان کرتا ہے، 1000 سالہ بادشاہت کو، لیکن 8واں دن کہا جا رہا ہے کہ وہ خاص مجمع ہے، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ 37ویں آیت کہتی ہے یہ یہوہ کی مقررہ عیدیں ہیں جن میں تم مقدس مجموعوں کا اعلان کرنا، تاکہ یہوہ کے حضور آتشی قربانی اور سوکھتی قربانی اور نظر کی قربانی اور ذبیحہ اور تپاون ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرانا جائے۔ تو اب یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ 34 سے 36ویں آیت میں تاریخ کس دن سے شروع ہوگی، کتنے دنوں تک ہوگی، کون سا مہینہ ہوگا، کیا آپ نے کرنا ہوگا، اس کو بیان کیا گیا۔ 7واں مہینہ 15ویں تاریخ 7 دن تک عید خیام ہے، سکوت فیسٹ آف ٹیبرنیکل ہے۔ پہلے دن آپ نے سبت کے طور پر اسے منانا ہے، کوئی خادمانہ کام نہیں کرنا۔ اس کے بعد 36ویں آیت میں لکھا ہے کہ 8ویں روز آپ نے پھر سے وہی جو نظر کی قربانیاں تھیں وہ چڑھانی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جون سے یہ خاص سبت کا دن ہے اور اس میں بھی کوئی کام نہیں ہونا۔ آئیں نحمیہ نبی کی کتاب 8ویں باب میں چلیں۔ نحمیہ نبی کی کتاب 8واں باب اور اس کی ہم دیکھیں گے 18ویں آیت کو۔ کلام خدا میں بیان کرتا ہے، نحمیہ کہا جاتا ہے، نحمیہ ہے، 8واں باب 18ویں آیت لکھا ہے، اور پہلے دن سے آخری دن تک روز بروز انہوں نے یہوہ کی شریعت کی کتاب پڑھی اور انہوں نے 7 دن عید منائی اور 8ویں دن دستور کے موافق مقدس مجمع فراہم ہوا۔ یہ اس وقت کو ظاہر کر رہا ہے جب وہ بنی اسرائیل غلامی سے واپس آتی ہے۔ اسی طرح گنتی کی کتاب میں ہم آئیں گے اور 29ویں باب میں چلیں گے۔ گنتی کی کتاب 29واں باب اور پہلے 12ویں آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے، اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو پھر تمہارا مقدس مجمع ہو، اس دن تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور 7 دن تک یہوہ کی خاطر عید منانا۔ کہیں پہ یہودیوں کے لیے نہیں لکھا ہوا، کہیں اسرائیل نہیں لکھا ہوا، یہوہ کی خاطر عید منانا۔ اگر یہوہ آپ کے خدا ہیں تو آپ کے لیے یہ عید ہے، اور اگر یہوہ آپ کے خدا نہیں ہے، کوئی اور خدا ہے، تو پھر یہ عید آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ یہوہ کے لوگوں کے لیے عید مقرر کی گئی، کیونکہ میں اور آپ جو ہے وہ دور ٹھہرے کلام خدا سے، کلام خدا کے نزدیکی کو ہم نے نیم دلی سے قبول کیا، ہم بظاہر جو ہے خدا کے نام لیتے ہیں لیکن خدا کے حکم سے ناواقف ہیں۔ اس لیے کلام خدا بیان کرتا ہے یہ غیرت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں، سمجھ کے لیے تحمل اور ایمان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب اسی جو گنتی کی کتاب ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں 29ویں باب کی، اس کی ہم 35ویں آیت میں آئیں گے، کیونکہ 12 سے لے کر آگے 34 آیت تک وہ تمام چیزیں جو ہیں کس طرح یہ قربانیاں گزرانی ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ 35ویں آیت میں جب جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اور 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تو یہ مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب خدا قدوس نے تخلیق کائنات کو
تخلیق کیا تو 6 دن میں انہوں نے تخلیق کیا. 6 دن میں تخلیق کرنے کے بعد 7ویں دن لکھا ہے کہ انہوں نے 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا یا واہ کا دن کہا اور انسان کو جو ہے وہ سونپا کہ خدا اور انسان کے درمیان وہ نشان ٹھہرے. اسی لیے آج بھی آپ تخلیق سے لے کر آج تک آپ کی سانس تک اور رہتی دنیا تک ہفتہ 7 دن کا ٹھہرے گا. 7ویں دن کے بعد جیسے ہی اگلا دن آئے گا وہ 8واں دن نہیں کہلائے گا بلکہ وہ اگلے ہفتے کا پہلا دن ہوگا. تو یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے کہ خدائے قدوس یہ نہیں فرما رہے کہ اگلے ہفتے کا پہلا دن تمہارا پھر مقدس مجمع ہو؟ کیوں اتنے حوالے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، احبار کی کتاب 23ویں باب کی 36ویں آیت، نہمیہ کی کتاب 8:18، گنتی کی کتاب 29واں باب 35ویں آیت، کیوں جو ان سے خدائے قدوس کہہ رہے ہیں 8واں روز؟ کیوں وہ اگلے ہفتے کا پہلا روز نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ ہفتہ تو اختتام ہو گیا ہے، 7 دنوں کے بعد ہفتہ ختم ہو جاتا ہے. آج بھی آپ ہفتہ 7 دن کا جیسے اگلا دن آتا ہے تو نیا ویک سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ فرسٹ ڈے آف دا نیو ویک کہلاتا ہے. لیکن یہاں پہ کیوں خدائے قدوس کہہ رہے ہیں کہ 8واں دن؟ کیونکہ اب دوبارہ سے ہفتہ سٹارٹ نہیں ہوگا، دوبارہ سے وہ سائیکل نہیں چلے گی جو 7 روز کی سائیکل ہے. پھر سے آپ کو وقت نہیں ملے گا. یہ 7 روز کا ہفتہ جیسے اختتام ہو جائے گا، 8ویں روز میں واقعات فرق ہوں گے. پھر سے ہفتے کا آغاز نہیں ہے. اسی سے مجھے اور آپ کو یہ سیکھ لینا چاہیے کہ میری سانسوں تک اگر یہ خدائے قدوس کا کلام آج میرے کان تک پہنچ گیا ہے تو پھر سے مجھے دوبارہ موقع نہیں ملے گا. میرے لیے آج یہ موقع ہے کہ میں غیرت کے ساتھ اب سمجھ کو حاصل کروں. اس یہوہ کے مقررہ ایام کو، اس 8ویں روز کو جو کہ آخری لمحات ہیں، آخری وقت ہے، جسے دا 8th ڈے ان دا بائبل کہا گیا ہے، اس کو سیکھ لوں. ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ پہنچے کہ میں اپنی ناسمجھی کے باعث، کلام خدا کی سے دوری کے باعث وقت گنوا دوں اور میری عدالت ممکن ٹھہرے. یہ ہر سبت جو ہفتے کے اختتام پہ آتا ہے، جو ہفتے کا دن ہے، 7واں روز، اس کے علاوہ آپ کو 8ویں روز جو 7واں اپوائنٹڈ ٹائم ہے، اس میں اکٹھا ہونے کو کہا گیا ہے. مجھے یہ سیکھنا ہوگا کہ یہ اس کی اہمیت کیا ہے. یہ کیوں خدائے قدوس نے اسے ہفتے کا اگلا دن نہیں کہا، اگلے ہفتے کا پہلا دن نہیں کہا؟ کیوں انہوں نے اس کو 8واں دن ہی کہا؟ وہ کیا اہمیت ہے، وہ کیا سگنیفیکنس ہے جو پہلے 7 دنوں سے اس کو جدا کرتی ہے؟
وہ کیا ڈسٹنکشن ہے جو پہلے ہفتے کے 7 دنوں سے یہ مختلف ہے. یہ وہ دن ہے جہاں پہ اس انتظام الہی کو جو گناہ سرزد ہوتے ہی خدائے قدوس کی طرف سے بنی نوع انسان کے ساتھ دوبارہ ملاپ کا جو انتظام ٹھہرایا ہے خدا نے وقوع پذیر ہوگا. تو میرے اور آپ کے لیے یہ دن سیکھنا، سمجھنا، اس کی سمجھ کو حاصل کرنا، تربیت پانا نہایت ضروری ہے. احبار کی کتاب 23واں باب پہلی آیت آپ کو بیان کرتی ہے، لکھا ہے، اور یہوہ نے موشے سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ یہوہ کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموع کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں. اور اس کے بعد آپ کو 23 سے لے کر اور 43ویں آیت تک وہ عیدیں ملیں گی. اور 44ویں آیت میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا بیان کر رہا ہے، بندہ موشے نے جیسا حکم ملا تھا خدا کے لوگوں کو وہ پیغام دے دیا. سو موشے نے بنی اسرائیل کو یہوہ کی مقررہ عیدیں بتا دی. مجھے کہا گیا ہے کہ یہ یہوہ کی عیدیں ہیں. مجھے کہا گیا ہے کہ یہ جو 7ویں عید ہے، پہلے 7 روز میں نے عید ہے، خوشی کا موقع ہے. کیسے منانی ہے؟ خوشی اس لیے ہے کیونکہ بنی نوع انسان کا ملاپ یہوہ کے ساتھ ہوگا. ان برگزیدوں کا جو یہوہ کی آمد کے وقت زندہ ہوں گے، ان برگزیدوں کا جو مرگے پہلی موت جن کو نصیب ہو گئی لیکن وہ ایمان اور تحمل کے ساتھ یہوہ کے حکموں کو جو ہے مانتے رہے، وہ یہوہ کے ساتھ اس عید میں جو 1000 سالہ بادشاہ ہے شامل ٹھہریں گے. مجھے کہا گیا ہے کہ یہ پہلا دن تمہارا مقدس مجمع ہو. مجھے کہا گیا ہے کہ یہ 7 دن تک تم نے عید کو منانا ہے، اور 8ویں روز جو ہے ایک دفعہ پھر سے خاص سبت کا موقع ٹھہرے گا. اور اس کو میں نے احبار کی کتاب 23ویں باب کی 36ویں آیت میں اس کو پڑھا. اس کو میں نے گنتی کی کتاب 29ویں باب کی 35ویں آیت میں بھی پڑھا. وہ کیا سبب ہے، وہ کیا ریزنز ہیں کہ یہ 8واں روز باقی 7 روزوں سے مختلف ہے. اس کی اہمیت کو مجھے جاننا ہے، اس کو مجھے دیکھنا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ ہفتہ 7 دن کا ہوتا ہے. 8واں دن جب بھی آئے گا وہ دوسرے ہفتے کا پہلا دن کہلائے گا. اسی طرح کلام خدا کے اندر جو 8واں نمبر ہے وہ نیو لائف کو، نیو بگننگ کو، نئی زندگی کو، نئی شروعات کو بیان کرتا ہے. 8واں روز نئی شروعات ہے. اسی لیے جو سبت کے بھی سال تھے، 7 سالوں کے بعد سائیکل تبدیل ہو جاتی تھی، نیو سیبیسٹیکل سائیکل ٹھہرائی گئی تھی. اس 8ویں دن کو کلام خدا میں جب آپ جھانکتے ہیں، اس کی تربیت کو حاصل کرتے ہیں، تو آپ کو 21 مختلف حوالوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 21 مختلف حوالے مجھے اس نئی شروعات کو، نیو بگننگ کو سیکھنے کا موقع دیتے ہیں.
बार बार खुदा ने इसको बयान किया है। आज हम उन चंद हवालों को देखेंगे जिनके अंदर इस 8वें रोज जो कि नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग को बयान करता है, इसको बयान किया गया है। और रब्बे कदूस ने चाहा तो हम अगली मर्तबा इस 8वें रोज की शुरुआत कैसे होंगी, इसके अंदर क्या होगा, इसका इख्तिताम कैसे होगा, नई जिंदगी से पहले उसको हम देखेंगे। अगर आप इन हवाला जात के अंदर आए तो आपको सबसे पहला जो 8वें रोज का जिक्र मिलता है वो खरूज की किताब के अंदर मिलेगा, और खरूज की किताब 22वां बाब और उसकी 30वीं आयत के अंदर इसको आपको नजर आएगा। जब आप खरूज की किताब के अंदर आप चलते हैं और उसके 22वें बाब का जो है देखते हैं, खरूज 22वां बाब और उसकी आप जो है वो 30वीं आयत का मुतालिया करें तो कलाम खुदा आपको सिखाता है अपनी गायों और भेड़ों से भी ऐसा ही करना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी मां के साथ रहे, 8वें दिन आप उसे मुझको देना, क्योंकि 8वां रोज जो उनसे सबसे पहले कलाम खुदा में खरूज की किताब 22वें बाब की 30वीं आयत में आया है। और ये इसलिए आया, इसको हम आगे चल के देखेंगे, ये जानवर के साथ भी, सिर्फ इंसान के साथ नहीं, क्योंकि जानवर भी खुदा की तख्लीक है। 7 दिन तक उसे कहा गया है कि ये अपनी मां के साथ, उसके दूध को अपनी मां के साथ जो है वो बसेरा करें, और 8वां दिन जो पहले उठा है वो यहोवा को दिया जाए, यहोवा को गुजराना जाए। इसी तरीके से आप अहबार की किताब 22वें बाब में आए और उसकी 27वीं आयत का मुतालिया करें। अहबार की किताब 22वां बाब और उसकी 27वीं आयत, तो कलाम खुदा उस जानवर जो कुर्बानी का जानवर है उसके मुतालिक बयान करता है। लिखा है 22 बाब की 27वीं आयत में, जिस वक्त बछड़ा या भेड़ या बकरी का बच्चा पैदा हो तो 7 दिन तक वो अपनी मां के साथ रहे, जो आपने खरूज की किताब में भी देखा था, और 8वें दिन से और उसके बाद से वो यहोवा की आछी कुर्बानी के लिए मकबूल होगा। ना सिर्फ इंसान बल्कि जो जानवर है उसको भी जो कहा गया है कि 7 रोज तक वो जो उनसे, और इसीलिए इंसान को भी जो है 7 रोज तक जो उनसे जिंदगी दी गई है। हफ्ता 7 दिन का है। मेरी और आपकी जिंदगी अगर जो उनसे अदालत से पहले वो जाती ना रही और हमने खुदा के कलाम को कबूल ना किया, तो 7 रोज के बाद 8वां रोज हमें अदालत का रोज होगा, और उसके बाद हमेशा की हलाकत में हम डाले जाएंगे, आग के हवाला किए जाएंगे। अगर मैं और आप इस कलाम को सुनने की बदौलत अपनी तरबियत कर सके, खुदा के अहकामात पर अपने आप को चला पाए, खुदा की ज़ुरी को महसूस कर सके, तो जो 7वां दिन है वो खुदा के साथ 1000 साल बादशाह में गुजरेगा, और 8वां दिन जो उनसे है वो मेरी नई शुरुआत ठहरेगा। इसीलिए ये जानवर के साथ भी यही कुछ किया गया है। अब आए देखें, एक और हवाले के अंदर हम चलेंगे, और ये हवाला है जब काहिनों को जो उनसे मुकर्रर किया जाता था। काहिनों के ऑर्डेन के लिए, ऑर्डिनेशन के लिए जो प्रीस्ट की ऑर्डिनेशन थी, उसमें भी यही असूल को रखा गया। ऐसे नहीं कि खुदा ने अपने जो 7वां पॉइंटी टाइम है उसके 8वें दिन को पहली मर्तबा दे दिया। खुदा ने तरह बतरह हिस्सा ब हिस्सा जो है करके कलाम हम तक पहुंचाया और मुख्तलिफ हवालों से कलाम को सीखने को कहा है।
हम एहबार की किताब 8वें बाब में आएंगे और उसकी 33वीं आयत का मुतालिया करेंगे। एहबार की किताब 8वें बाब में हम चलेंगे जहां पे काहिनों की मखसूसियत, उनकी ऑर्डिनेशन को बयान किया गया है। 8:33 में आए तो वहां पे लिखा है कलाम खुदा के अंदर, खुदा कदूस मोशे को फरमाते हैं, 33वीं आयत बयान कर रही है, और जब तक तुम्हारी तखसीस के याम पूरे ना हो, ये तब तक यानी 7 दिन तक तुम खैमा इज्तिमा के दरवाजा से बाहर ना जाना, क्योंकि 7 दिन तक वो तुम्हारी तखसीस करते रहेंगे। मोशे जो है हारून को जब वो तखसीस होनी है खैमा इज्तिमा के लिए, टैबरनेकल के लिए, तो 7 रोज तक जो है उनकी तखसीस की जाएगी, और 8वें रोज जो उनसे वो वहां से जाएंगे क्योंकि उनकी तखसीस मुकम्मल ठहरेगी। इसी तरह अब हम चलेंगे इसी 8वें बाब की 35 से 36वीं आयत के अंदर। 7 दिन तक आपने देख लिया कि उनकी तखसीस होनी है। 35 से 36वीं आयत में जब आप जाते हैं तो वहां पे लिखा है, सो आप खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर 7 रोज तक दिन रात ठहरे रहना और यहोवा के हुक्म को मानना, ताकि आप मर ना जाओ, क्योंकि ऐसा ही हुक्म मुझको मिला है। मोशे फरमा रहे हैं हारून और उनके बेटों को। बस हारून और उनके बेटों ने सब काम यहोवा के हुक्म के मुताबिक किया जो उन्होंने मोशे की मार्फत दिया था। तो मोशे ने उन्हें बताया था, हारून और उनके बेटों को, कि आपकी तखसीस, ऑर्डिनेशन एज अ प्रीस्ट, काहिन के तौर पर ऐसे होगी कि 7 रोज तक आपने अपने आप को पाक साफ करना है। अब 9वें बाब की पहली आयत में जब आप जाते हैं एहबार की किताब में, तो वहां पे लिखा है, 8वें दिन मोशे ने हारून और उनके बेटों को और बनी इस्राएल के बुजुर्गों को बुलाया और हारून से कहा। अब वो जो है कुर्बानी करेंगे और इस तरह उनकी जो ऑर्डिनेशन है वो कंप्लीट ठहरेगी। तो ये जो 8वां दिन है इसकी बड़ी अहमियत है। मुझे और आपको हफ्ते के 7 दिन का इल्म है। मुझे और आपको शायद ये इल्म हो कि एक दिन यहोवा के हुजूर 1000 दिन के बराबर है और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। मुझे और आपको ये इल्म है कि कायनात 6 दिनों में तख्लीक हुई और 7वां दिन खुदा ने उसे मुकद्दस ठहराया, उसकी ताजीम करने को कहा और उससे सब्बत का दिन कहा। मुझे और आपको ये इल्म है कि 6000 साल, क्योंकि एक दिन 1000 साल के बराबर है, 6 दिन 6000 साल के बराबर। 7वां जो दिन है वो 7वें हजार को जाहिर करता है, वो उस 1000 साल बादशाह को जाहिर करता है जो मसाया की दूसरी आमद के वक्त ठहराई गई है, जिसके अंदर उनके लोग जो उन पर ईमान लाए, जो उनके हुक्मों के ताबे रहे, उनके साथ सुकूनत और बसीरा करेंगे। 8वां रोज नई शुरुआत को बयान करता है, लेकिन नई शुरुआत से पहले जो है जो वाकयात वकूफ पजीर होंगे उनका होना जरूर है। 7 और 8वें दिन के अंदर जो उनसे 7वें दिन इख्तिताम है, 8वें दिन के इख्तिताम पर नई शुरुआत है, तो 8वें दिन के अंदर जो वाकयात होंगे उनको जो उनसे कलाम खुदा के अंदर सीखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर एक दफा ये इख्तिताम हो गया तो उसके बाद नई शुरुआत उसी वक्त मुमकिन ठहरेगी अगर मैं उसकी तरबियत याफ्ता ठहराया जाऊंगा। हम जो उनसे एक और हवाले में आएंगे, आप अहबार की किताब 9वें बाब की 22 से 24वीं आयत के अंदर भी देख सकते हैं। आपने पहली आयत को देखा, 22 से 24वीं आयत में चलते हैं। ये थोड़ा सा जो उनसे आज वक्त हो रहा है, मेरी कोशिश है कि हम ज्यादा वक्त ना लें। लिखा है अहबार 9 बाब 22 से 24 आयत में, और हारून ने जमात की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर उनको बरकत दी और खता की कुर्बानी और सोख्त की कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी गुजरान कर नीचे उतर आए। उनकी तखसीस पूरी हो चुकी हुई है। और मोशे और हारून खैमा इज्तिमा में दाखिल हुए और बाहर निकल कर लोगों को बरकत दी। तब सब लोगों पर यहोवा का जलाल नमूदार हुआ और यहोवा के हुजूर से आग निकली और सोख्त की कुर्बानी और चर्बी को मज़बा के ऊपर भस्म कर दिया। लोगों ने यह देखकर नारे मारे और सरनगू हो गए। इसी तरह 8वां रोज जो उनसे वो इंसान और खुदा के दरमियान
खतने के तौर पर भी ठहराया गया। इसको हम अहबार की किताब 12वें बाब के अंदर देखेंगे। जब आप अहबार की किताब 12वें बाब में चलते हैं और उसकी 2 से 3री आयत में आए तो वहां पे लिखा है, बनी इस्राएल से कहें कि अगर कोई औरत मोशे को फरमा रहे हैं यहोवा खुदाए कदूस, बनी इस्राएल से कहें कि अगर कोई औरत हामला हो और उसके लड़का हो तो वो 7 दिन नापाक रहेगी जैसे हैज के याम में रहती है, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। तो 8वां दिन क्योंकि उसके लिए एक नई शुरुआत है, तो 8वां दिन जो उनसे नई शुरुआत का दिन है, लेकिन 8वें दिन के अंदर जो होनी है चीजें वो उनका होना जरूर है। इसी तरीके से आप जो है वो, और ये जो खतना है ये वो अहद है जो खुदा कदूस ने अब्राहम के साथ बांधा था, और इसको आप जो उनसे पैदाइश की किताब जब अहद बांधा गया अब्राहम के साथ, वो पैदाइश 17 बाब की 10 से 14वीं आयत में देख सकते हैं। ये जो खतना का जो अहद है जो अब्राहम से खुदा कदूस बांधते हैं, और इसको जो उनसे आप चले हम पैदाइश की किताब 17वें बाब में आ जाते हैं, उसको देख लेते हैं क्योंकि ताकि आपको अंदाजा हो जाए। पैदाइश की किताब 17वें बाब की 10 से 14वीं आयत को जब हम मुतालिया करें तो कलाम खुदा सिखाता है, और मेरा अहद जो मेरे और आपके दरमियान और आपके बाद आपकी नस्ल के दरमियान है और जिससे आप मानोगे, सो ये है कि आप में से हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए, और आप अपने बदन की खलड़ी का खतना किया करना, और ये उस अहद का निशान होगा जो मेरे और आपके दरमियान है। आपके यहां पुश्त दर पुश्त लड़के का खतना जब 8 रोज का होगा किया जाए, हा वो घर में पैदा हो, हा उसे किसी परदेसी से खरीदा हो जो आपकी नस्ल से नहीं, यानी गैर अक़वाम अगर आपके घर में पैदा हो गई है और आपने उसे खरीद लिया है तब भी उसका खतना लाजिम है, क्योंकि यह खतना खुदा और यहोवा के दरमियान निशान ठहरा है। लाजिम है कि आपके खानाजाद और आपके जर खरीद का खतना किया जाए, और मेरा अहद आपके जिस्म में अब्दी अहद होगा, और वो फजंदे नरीना जिसका खतना ना हुआ हो अपने लोगों में से काट डाला जाए, क्योंकि उसने मेरा अहद तोड़ा। तो यहां पे आप देखते हैं कि 8वें रोज जो उनसे खतना होना है और उसकी नई जिंदगी का आगाज ठहरना है। इसी खतने को जब मसाया जिस्म की सूरत में आते हैं उनका भी 8वें रोज खतना है, और ये आप लूकास रसूल की इंजील 2 बाब की 21वीं आयत में देखते हैं, और वहां पे आप देखते हैं कि जब मसाया का खतना होता है हैकल में लाए जाते हैं और उनका नाम यहोवा शाय रखा जाता है। इसी तरह जो से योखनान नबी जो है उनका भी खतना पहले बाब लूकास रसूल की इंजील 59वीं आयत में आप देखते हैं। पालूस रसूल का खतना जो उनसे आप इसको फिलिपियों के खत 3 बाब की 5वीं आयत में देखते हैं। ये हवाले इसलिए आपको दिए गए हैं ताकि आप इनको पढ़ सकें। हर एक हवाला जो उनसे है वो वक्त की कमी के बायस जो है वो नहीं पढ़ सकते। इसके बाद आप जो उनसे जो रस्मी पाकीज़गी है उसके अंदर आप देखते हैं। इस रस्मी पाकीज़गी में या अगर आपको कोई बीमारी है, कोड़ वगैरह है, आप जो उनसे अनहेल्दी हैं, आप जो है तंदुरुस्त नहीं है, किसी भी वजह से आपका जो है खारिज हो रहा है मवाद, या जो है हैज के याम है, तो इन तीनों को जो उनसे जो रस्मी जो क्लेंजन है, जो रस्मी तौर पे पाकीज़गी है उसको बयान किया गया है। इसके लिए वो कोड़ी जो कि क्या उस कहते हैं अपने कोड से जो है छुटकारा हासिल कर सकें, आप इसको मुकम्मल तौर पे जो है अहबार 14वें बाब की पहली 32 आयत में देखें तो उसकी तमाम तफसील जो है मौजूद है। अहबार 14वें बाब की 8 से 11वीं आयत जो है वो बयान करती है उस कोड़ी के लिए जो कि अब जो है अपने कोड से पाक है और वो जो उनसे
8वें रोज जो उनसे उसको जो है पाकीज़गी हासिल ठहरेगी। 8वें रोज वो जो है वो जो खैमा इज्तिमा उसमें दाखिल होने के लिए उसको कहा गया है। आप अहबार की किताब 14वां बाब जो उनसे है उसकी जो है आप देख सकते हैं 8 से 11वीं आयत के अंदर। इसी तरीके से जो उनसे है जब आप 15वें बाब में आते हैं तो यहाँ पे वो लोग जो कि और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं उनको भी जो उनसे बयान किया गया है कि इसकी पहली 15 आयत के अंदर जो उनसे अनहेल्दीनेस को जो है बयान किया गया कि किस तरीके से आपको जो है पाकीज़गी जो है वो हासिल होगी। आप जो उनसे इस तरीके से जो औरत है उसकी पाकीज़गी जो उनसी है बयान की गई है कि वो 7 रोज तक जो उनसे वो नापाक ठहरेगी, चाहे वो हैज़ के याम है, चाहे अगर वो औरत से जो है औलाद नरीना कोई बॉय जो है जो मेल चाइल्ड जो है वो पैदा हुआ है, 8वें रोज जो उनसे है वो पाकीज़गी जो है उसको दी जाएगी। तो ये 8वें रोज की जो अहमियत है कलाम खुदा मैंने आपको जैसे कि बताया हमने सीखा 21 मरतबा जो उनसे इसका मुख्तलिफ वालों में मुख्तलिफ तरीकों से जो है सिखाया गया है कि 8वां रोज क्यों जरूरी है और यही हमारा मकसद है कि 8वें रोज को जान सकें क्योंकि 7 दिनों के बाद 8वां रोज इतनी अहमियत का हामिल है, उसकी इतनी ज्यादा अहमियत है, उसके अंदर वो जो वाकयात होने हैं उन वाकयात के इख्तिताम पर नई जिंदगी का आगाज ठहराया गया है। इसी तरीके से वो शख्स जो कि नापाक ठहरता है, अगर वो उसने कोई नज़र मांगी थी तो उससे कहा गया है कि 7 दिन तक तुमने उस नज़र को पूरी करना है। अगर उस दौरान में अगर कोई जहाँ पे वो बैठा है कोई मर जाता है और वो उसके साथ छू जाता है तो उसको भी जो उनसे है वो अपनी पाकीज़गी को जो है वो करना है और 8वें रोज उसकी पाकीज़गी ठहरेगी। ना सिर्फ इंसान बल्कि हैकल की पाकीज़गी के लिए भी जो उनसे कहा गया है दूसरा तवरीख 7वें बाब की 9वीं आयत में कि उसकी भी जौनसी है उसको भी डेडिकेट किया जाएगा। मजबा की जौनसी है डेडिकेशन के लिए जो है बयान किया गया है इसको। तो ये तमाम चीजें जौनसी हैं 8वां रोज जौनसा है इसके अंदर जो है हमें सीखने को जो है मौका मिलता है कि किस तरह ये दुनिया का खात्मा होना है, किस तरह इस 8वें रोज में वो वाकयात होने हैं, अदालत, जिंदों मुर्दों का जिंदा होना, उनकी अदालतें और शैतान को और उन लोगों को जो कि खुदाए कदूस के नाफरमान ठहरेंगे किस तरीके से वो हमेशा की आग में डाले जाएंगे और वो लोग जो कि खुदा की बादशाह के वारिस ठहराए जाएंगे जिनके नाम जिंदगी किताबों में लिखे जाएंगे वो किस तरीके से उनकी नई जिंदगी का आगाज ठहरेगा। नया यरूशलेम, नई जमीन, नई जिंदगी कैसे मुमकिन हो पाएगी। इसी को जो उनसे हमें सीखना है, हमें जांचना है कि ये नई शुरुआत जो 8वें रोज के इख्तिताम पर मुमकिन ठहरनी है, उस 8वें रोज में वो वाकयात, वो कौन से वाकयात हैं, कैसे वो वकूफ पज़ीर होंगे, क्यों ये खुदाए कदूस ने 7 मुकर्रा याम कहे कि मेरे ये मुकर्रा याम है, मेरी ये मुकर्रा ईदें हैं, क्यों 7वां ही मुकर्रा जो वक्त है जो ईद ख़याम कहलाता है, जो इब्रानी में स्कोत कहलाता है, जो इंग्लिश में ईद द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल कहलाता है, उसके 8वें दिन को खास सबत का दिन कहा गया। क्या वो लम्हात हैं, क्या वो इवेंट्स हैं जो इस दिन के अंदर होने हैं, वो सवालात जो आपके ज़हन में हैं, वो ये कब और कैसे मुमकिन ठहरेगा। वो लोग जो इस कलाम को सुने बिना, इस कलाम की समझ को हासिल किए बिना मर गए, उन तक कलाम पहुंचा नहीं,
उनकी निजात किस तरह मुमकिन ठहरेगी। वो बच्चे जो समझ हासिल ना कर सके, जो इस काबिल ही ना हो पाए कि इवन वो खड़े हो पाते, वो इस काबिल ही ना हो पाए कि उन तक कलाम पहुंच पाता, वो काबिल ही ना हो पाए कि वो कलाम को कबूल करने वाले ठहरते, उनकी निजात का बंदोबस्त कैसे ठहरेगा। हमें ये देखना है कि मेरा खुदा जो रहीम खुदा है, जो इंसाफ के खुदा हैं, वो किस तरीके से इंसाफ करेंगे। ये 8वां रोज मुझे सिखाएगा। और इसीलिए यहोवा खुदा कुद्दूस ने मोशे से कहा, आए मोशे, मेरी ये तमाम ईदें, मेरे ये मुकर्रा याम मेरे लोगों बनी इस्राएल से बयान कर दें, ताकि उनकी तरबियत हो सके, ताकि वो जान सकें कि उनकी नई शुरुआत कैसे मुमकिन ठहरेंगी। हम शुक्र करते हैं खुदा का कि उन्होंने आज मेरे कान खोले हैं, मेरे जहन को तैयार किया है कि मैं बैठ सकूं, मैं ईमान के साथ, तहम्मुल के साथ इसको सीख सकूं, ताकि उस वादे की ज़मीन में जिसका वादा हमेशा की ज़िंदगी किया गया है, उसका वारिस ठहर सकूं। आए हम अपने आप को तैयार करें इस दिन के लिए, इस दिन की समझ के लिए, इन मुकर्रा अयाम को, इन मुकर्रा औकात को जो किसी कबीले के नहीं, किसी कौम के नहीं, यह हव्वा की मुकर्रा ईदें हैं, सीखने वाले ठहरें। खुदा आप सबको बरकत दें। आमीन।